اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت نیوز کے معزز سامعین، حقیقت نیوز میں خوش آمدید۔ این آر او کا مطلب کیا ہے اور کیوں پوری پارٹیاں اپوزیشن پارٹیاں پاکستان میں این آر او کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو این آر او ملے گا یا کہ شہباز شریف کو این آر او ملے گا یا پھر آصف علی زرداری کو این آر او مل رہا ہے، کس کو مل رہا ہے، ہم مکمل طور پر بتائیں گے این آر او کے بارے میں کہ معاملات کیا ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام آپ سے اس بات کا گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے حقیقت نیوز آپ کو بتا دیں کہ بہت سارے سبسکرائبر نے ہمیں پرسنلی طور پر بھی رابطہ کیا تھا اور کمنٹس باکس میں بھی کمنٹس کیے تھے کہ آپ این آر او کے بارے میں ویڈیو بنائیں اور بتائیں کہ اصل میں معاملات کیا ہیں، این آر او کیا چیز ہے، کس کو بولتے ہیں۔ سب سے پہلے این آر او کا آغاز جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا، جب بہت سارے لوگ کرپشن میں ملوث تھے، جس میں ایم کیو ایم تھی، جس میں پیپل پارٹی تھی، پی ایم ایل این تھی، بہت سارے معاملات تھے اور بہت زیادہ جو کراچی کی بھی ماحول خراب تھے، اس میں جنرل پرویز مشرف نے این آر او کا ماحول لایا سارا۔ آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ این آر او کا انعقاد اسی وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت بے نظیر بھٹو پاکستان سے بے دخل تھیں اور واپس بے نظیر کو پاکستان میں لانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے گئے تھے، جس میں سب سے زیادہ فائدہ آصف علی زرداری کو ہوا کیونکہ این آر او میں جتنے بھی مقدمات تھے 2002 تک، سارے مقدمات کو ایک ہی بار میں سارا معاملہ ختم کر دیا گیا، اور جتنے بھی سیاسی لوگ تھے جن کی جو تو پولیس سے بھی مفرور تو تھے ہی تھے، لیکن انہوں نے اس قسم کے کام کیے ہوئے تھے پاکستان میں کہ سیاست میں ان کا آنا بالکل ناممکن لگ رہا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کے اس اقتدام کی وجہ سے این آر او ہوا اور بے نظیر کو ملا، اس کی وجہ سے بے نظیر پاکستان میں آئی اور سارے معاملات ہوئے، لیکن اس کے بعد اصل فائدہ آصف علی زرداری کو اس کا ملا تھا کیونکہ بے نظیر بعد میں اللہ کو پیاری ہو گیا، اس کے بعد آصف علی زرداری جو ہے مکمل طور پر اس کی وجہ سے فائدہ مند ہو کر پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے۔ اب این آر او کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ این آر او کی جس پارٹی کو یا جس فرد کو وہ مل جاتا ہے اس کی تمام کیسز ٹھپ ہو جاتے ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اب جب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، تب سے ایک ہی اناؤنسمنٹ ہر جگہ سننے کو ملتی ہے کہ کسی کو این آر او نہیں ملے گا اور ہم کسی کو این آر او نہیں دے رہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات تھے، تو آئی تھنک وہ کلیئر ہو ہی گئے ہوں گے۔ اب کون سی پارٹی کو این آر او مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا، یہ بھی آپ کو حقیقت نیوز واضح کر دیں۔ سوشل میڈیا پہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں یا بہت سارے نیوز چینل بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ڈائریکٹلی نہ تو نواز شریف نے این آر او مانگا ہے، نہ شہباز شریف نے مانگا ہے، نہ آصف علی زرداری نے مانگا ہے۔ معزز سامعین، آپ کو یہ بات تو پتہ ہے کہ نیوز چینل جو چیز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے، کبھی وہ سچ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیشہ وہی چیز یہ پرووائڈ کرتے ہیں جس کے پیچھے ان کو پیسے ملتے ہیں یا جس چیز کا بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز پرووائڈ کریں۔ ہماری نیوز کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حق میں ہو۔ اس وقت پورا میڈیا، پورا نیوز چینل عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اور یہ کیوں خلاف ہیں یہ آپ کو پہلے حقیقت نیوز بتا چکے ہیں۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف سب نے زور لگایا ہوا ہے کہ این آر او ملے اور معاملات سارے ٹھپ ہوں۔ شہباز شریف نے تو اتنے حد تک بھی آفر دی تھی اور اتنے حد تک بھی چائنا ماڈل پہ نافذ ہوا تھا کہ وہ بیچ میں پیسے دیں گے، اور نواز شریف مطلب اپنے بھائی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے، بدلے میں ان کو ان کے کیسز میں کچھ رعایت ملے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں یہ پیش رفت بھی ڈیولپمنٹ آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوگی کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بنے بیٹھے ہیں، جس پہ بہت زیادہ شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے۔ یہ معزز سامعین بیچ کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا تو گیا ہے، لیکن ایک کیس اگر ان کا حل ہو بھی جاتا ہے چائنا ماڈل کی وجہ سے یا چائنا ماڈل نافذ ہونے کی وجہ سے، جو بھی معاملات طے پائے ہیں وہ تو بیچ کی بات ہے، حقیقت نیوز اتنی گہرائی میں نہیں جانتا، لیکن باقی کیسز شہباز شریف پہ ہیں، اس معاملے میں وہ ڈسکوالیفائی تو ضرور ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ بھی اندر ضرور جائیں گے، اور جس طریقے سے شیخ رشید نے ڈنڈا اٹھا لیا شہباز شریف کا، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے این آر او نہیں مانگا، شہباز شریف نے این آر او نہیں مانگا، آصف علی زرداری نے نہیں مانگا، تو ان کو ایک بات حقیقت نیوز بتاتا چلے کہ آصف علی زرداری
آج کی ایک جو اندرونی بات بتاتا چلوں آپ کو، کسی نیوز چینل نے نہیں بتائی ہوگی، کہ ایک پیر فقیر کے پاس گئے جو جیلم کے پاس ہے، گجر خان کے بھی پاس ہیں، یہ سیالکوٹ میں بھی گئے ہیں، گجر خان میں بھی گئے ہیں، اور یہ طویل دھاگا کروا رہے ہیں اور یہ اپنی پیری مریدگی میں یہ معاملات لا رہے ہیں کہ ایسا کوئی تویز مل جائے یا ایسے کوئی چیز مل جائے جس میں میں جیل جانے سے بعد جو میرے معاملات سیٹ ہو جائیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ بتائیں کہ جو انسان اس دنیا پہ کرتا ہے، کچھ لوگ اس دنیا پہ بھگت پہ جاتے ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر ایک چیز کا حساب لیتی ہے۔ اگر آپ کسی کے 10 روپے یا 1 روپے بھی دینے ہوتے ہیں تو آخرت میں اس کا حساب ہوتا ہے، اور ان کا حساب تھا ابھی سے ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ جو چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے آصف علی زرداری کو ریلیف دے دیا، چھوڑ دیا، یہ ہوا وہ ہوا، تو حقیقت نیوز نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ ہمارے نیو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے دورے میں کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سارے معاملات سنبھالے ہیں اور آج سے انہوں نے اپنے کام میں سٹارٹ کر دیا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی انسان ہے جو نیو چیف جسٹس ہے ہمارے، 1 منتھ میں ایک کیس کو ختم کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کیونکہ آصف سعید کھوسہ بہت ہونہار انسان ہے، اور آصف علی زرداری جو سیاست کا بادشاہ مانا جاتا تھا، یہ مکمل طور پر گیم کر کے اب تیاری ہے، ان کی میڈیا کا بھی استعمال کریں گے، سارے معاملات کریں گے۔ ان کے 2 آپشن ہیں ان کے پاس، یا تو یہ NRO ان کو مل جائے، یا پھر یہ ایسے معاملات کر لیں کہ یہ اندرونی طور پہ حکومت کو پیسہ بھی واپس کر دیں اور ان کو لوگ کرپٹ بھی مت بولیں، اور یہ بالکل ان کو کلیئر چٹ مل جائے اور یہ دوبارہ سیاست میں بھی آ سکے اور یہ باہر چلے جائیں۔ معاملات یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی دنوں میں آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو معاملات جیل کے اندر سے طے کرنے کی کوشش کی ہیں، 8 سے 9 ملین ڈالر تک دینے کو تیار ہی تھے، لیکن ہماری حکومت نے اس کو کہا ہے کہ ہم یہ لینے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہیں، جتنا لوٹا ہے اتنا ہی ہمیں واپس چاہیے۔ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا آصف علی زرداری ہو، سب کو یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ کسی کو بھی NRO نہیں ملے گا۔ NRO کے بارے میں بھی جتنے معاملات ہیں وہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ لوگ کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا کیا نہیں ہو رہی۔ اب بات کرتے ہیں کرپشن کی۔ تینوں نے کرپشن اس انداز میں کی ہے۔ شہباز شریف جو پروجیکٹس پہ کام کرتے تھے، وہ پیسہ لگاتے تھے، ہاف سے بھی کم پروجیکٹ پہ لگاتے تھے، باقی سارا پیسہ کھا جاتے تھے۔ اس میں پانی کا بھی ڈیولپمنٹ لے لیں، اس میں میٹرو ٹرین کا لے لیں، یا پنجاب میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پورے پاکستان کی بات کروں اس میں۔ نواز شریف صاحب کی بات کریں تو ان کی کرپشن کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سے لوٹا ہوا پیسہ باہر ٹرانسفر کر کے باہر پراپرٹی بنانا، اور ساملا بچوں کو 5-5 ارب کروڑ ڈالرز بندہ ایک گفٹ کر دیتا ہے، تو پھر سوچیں کہ اس نے کتنے پیسے کہاں سے لیے۔ خیر، خود کو باپ کی جاگیر کا مطلب مالک سمجھنے والے یہ پاکستان کو اس طریقے سے لوٹتے رہے ہیں۔ حقیقت نیوز انشاءاللہ تعالی عزیز وقتاً فوقتاً ان کو بے نقاب کرتا رہے گا۔ اب آ رہی آتی ہے آصف علی زرداری کہ آصف علی زرداری نے منی لانڈرنگ کیا، سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کیا، فیک اکاؤنٹس کریٹ کیے ہیں، اور جتنا بھی لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ تو ماڈلوں کے ذریعے یا تو بائی ایئرپورٹ ٹرانسفر کیا، یا پھر بوٹوں کے ذریعے ٹرانسفر کیا ہے، یا پھر اس کو کنورٹ کر دیا زمینوں میں۔ جو انسان مر چکے ہیں ان کے نام پہ اکاؤنٹس بنائے ہیں، وہاں سے ادائیگی کی ہیں۔ جو غریب لوگ سندھ کے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں، ان کے نام پہ اربوں خربوں روپے کی زمینیں ان کے CNI سے لے کے ان کے نام پہ ٹرانسفر کی ہیں، کیونکہ وہاں پہ جاگیردارہ نظام ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان پڑھ لوگوں کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا ان کو ریلیف دے دیں گے، تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، ان کا مائنڈ سیٹ اپنے طرف لا کے ان کا CNI سے استعمال کر کے ان کے نام پہ بہت ساری زمینیں کروا کے سارے معاملات اس طریقے سے۔ جتنا پیسہ آصف علی زرداری کے پاس لوٹا ہوا ہے، اب آپ دیکھیں گے اس نے ڈبل انہوں نے زمینوں کی صورت میں رکھا ہوا ہے، مکانوں کی صورت میں رکھا ہوا ہے، اور جو ان کے نام پہ نہیں ہے یہ تو صرف وہی پکڑے گئے ہیں اکاؤنٹس، وہی پیسہ پکڑا گیا ہے جو ان کے نام پہ ہے۔ لیکن یہ سوچیں جو انہوں نے رشتہ داروں، دوستوں اور ان غریب لوگوں جن کو پتہ بھی نہیں ان کے نام پہ کیے ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی کرپشن کس حد تک ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں NRO کی۔ NRO کس طرح ملے ہیں، عمران خان صاحب کس طریقے سے دیں، جوتے پڑیں گے اگر وہ یہ معاملات کرتے ہیں تو۔ لیکن ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم آصف علی زرداری، پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، جتنی بھی اپڈیٹس آپ لوگوں کو NRO کے بارے میں دے سکیں، ہم مکمل طور پر کوشش کریں گے۔ اور حقیقت نیوز کی پوری ٹیم آپ کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتی ہے، اسی طریقے سے محبت کرتے رہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے
تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ جاتے جاتے ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔